ذکر الہی بھی شکر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرا شکر کس طرح کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ دو نعمتیں۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو تمیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ ارشاد فرمایا، دو نعمتوں کے درمیان میں نہیں جانتا کہ ان میں سے افضل کون سی نعمت ہے۔ میرے وہ گناہ کہ جن پر اللہ عز و جل نے پردہ ڈال دیا کہ اب کوئی ان کے ذریعے مجھے آر نہیں دلا سکتا، اور اللہ عز و جل نے لوگوں کے دلوں میں جو میری محبت ڈال دی، حالانکہ میرے اعمال اس قابل نہیں۔ ادائے شکر کا ایک طریقہ۔ حضرت سیدنا محمد بن لوط انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شکرانہ شکر نافرمانی ترک کر دینے کا نام ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی دعا۔ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے مینا میں یہ دعا مانگی، کم من نعمت انعمتها علی قل لك عندها شکری وکم من بلیت ابتلیتنی بها قل لك عندها صبری فیا من قل شکری عند نعمته فلم يحرمنی ويا من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني ويا من راني على الذنوب العظام فلم يفضحني ولم يهتك ستري ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي ويا ذا النعم التي لا تحول ولا تزول صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وارحمنا۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر کم ہے، آزمائشوں پر میرا صبر کم ہے۔ اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر کم ہونے کے باوجود مجھے ان نعمتوں سے محروم نہ کیا، آزمائشوں پر صبر کم ہونے کے باوجود مجھے رسوا نہ کیا، میرے بڑے بڑے گناہوں سے خبردار ہونے کے باوجود مجھے رسوا نہ کیا، میری پردہ دری نہ کی۔ اے ہمیشہ احسان فرمانے والے، اے پائیدار نعمتیں عطا فرمانے والے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے ابن آدم، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تجھ پر میری بھلائی نازل ہوتی ہے، لیکن میرے پاس تیرا شر پہنچتا ہے۔ میں نعمتوں کے ذریعے تجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اور تو میری نافرمانیاں کر کے میرے ذکر سے غافل لیتا ہے، اور مکرم فرشتے ہمیشہ تیرا برا عمل ہی میرے پاس لے کر حاضر ہوتا ہے۔ بارگاہ خداوندی عز و جل میں التجائے۔ حضرت سیدنا ابو علی مدائنی علیہ رحمت اللہ علی بیان فرماتے ہیں، میں اپنے ایک پڑوسی کو رات کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا کرتا تھا، اے اللہ عز و جل، مجھ پر تو تیری بھلائی نازل ہوتی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں میرا شر ہی پہنچتا ہے۔ کتنے ہی فرشتے تیری بارگاہ میں میرا برا عمل لے کر پیش ہوتے ہیں، تو مجھ سے بے نیاز ہونے کے باوجود نعمتوں کے ذریعے مجھ سے اظہار محبت فرماتا ہے، جبکہ میں تیرا محتاج ہونے اور فاقے میں مبتلا ہونے کے باوجود گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے تیری یاد سے غافل لیتا ہوں، اور اس کے باوجود تو مجھے اپنی پناہ دیتا ہے، میری پردہ پوشی فرماتا ہے اور مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ صبح کس حال میں کی؟ حضرت سیدنا سغدی بن ابو الحجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا ابو محمد مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو محمد، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہم نے نعمتوں میں گرے ہونے
اور شکر میں کوتاہ ہونے کی حالت میں صبح کی۔ ہمارا رب عز و جل بے نیاز ہونے کے باوجود ہم سے محبت فرماتا ہے، اور ہم اس کے محتاج ہونے کے باوجود اس سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ کرم الہی اور حلم الہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، یہ تیرا کرم ہے کہ تیری اطاعت کی جاتی ہے اور نافرمانی نہیں کی جاتی، اور یہ تیرا حلم ہے کہ تیری نافرمانی کی جاتی ہے اور تو عفو درگزر فرما دیتا ہے۔ تیری زمین پر بسنے والوں نے جب بھی تیری نافرمانی کی، تو نے ہر بار ان کا بھلا فرمایا۔ رب کریم عز و جل کی کرم نوازیہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرنا لکھ دیتا ہے۔ اور جب اللہ عز و جل گناہ پر بندے کی ندامت دیکھتا ہے، تو اس کی مغفرت طلب کرنے سے پہلے ہی اسے بخش دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دینار کے عوض کپڑا خرید کر پہنتا ہے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس سے پہلے کہ کپڑے اس کے گھٹنوں تک پہنچے، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بخشش کے بہانے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے، اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے، وہ بھی بخشا جاتا ہے، اور جو پانی پیتے وقت بسم اللہ والحمد للہ کہہ لے، اس کی بھی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ رزق کا ذمہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو بندہ اللہ عز و جل کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ عز و جل زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، وہ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا، تو رب عز و جل وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے، تو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ نعمتوں کا اظہار رب عز و جل کو پسند ہے۔ حضرت سیدنا ابو رجا عطا ردی علی رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ پر دھاری دار چادر تھی، جسے ہم نے آپ پر اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ جب اللہ عز و جل کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے، تو اس پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اظہار نعمت میں تکبر ہو نہ اسراف۔ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر اور اسراف سے بچتے ہوئے کھاؤ پیو اور صدقہ کرو، کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن نزلہ جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پراگندہ حال حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر فرمایا کون سا مال ہے؟ میں نے عرض کی مجھے اللہ عز و جل نے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے،
اونٹ، گورے، غلام اور بکریاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا فرمایا ہے تو پھر تجھ پر اس کا اثر دکھائی دینا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی بن زید بن جدعان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بندے کو کھانے پینے میں اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل بندے کے کھانے پینے میں اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ خدا عز و جل کا پیارا بندہ اور ناپسندیدہ بندہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس کو خیر سے نوازا جائے اور اس پر اس کا اثر دکھائی دے تو اسے اللہ عز و جل کا پیارا اور اس کی نعمت کا چرچا کرنے والا کہا جاتا ہے، اور جس کو خیر عطا کی جائے لیکن اس پر اس کا اثر دکھائی نہ دے تو اسے اللہ عز و جل کا ناپسندیدہ اور اس کی نعمتوں کا دشمن کہا جاتا ہے۔ مصیبت پر حمد و شکر کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا محمد بن سوقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوفے میں حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حجاج کے محل کے سامنے سے گزرا تو کہا، کاش آپ ان مصائب کو دیکھتے جو اسی مقام پر حجاج کے زمانے میں ہم پر نازل ہوئے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو ایسے چلا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر تو نے اللہ عز و جل کو پکارا ہی نہیں۔ واپس چلو اور اللہ عز و جل کی حمد اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد نہیں سنا، مر کا علم یدعنا الی در مسہ؟ ترجمہ کنز ایمان، چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ نعمت میں فوری اضافہ چاہیے تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی نعمت کو دل سے پہچان کر زبان سے اس کا شکر ادا کیا، وہ شکر کے الفاظ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نعمت میں اضافہ دیکھ لے گا، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ تو اس کا چرچا کرے۔ نیز ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو اس حال میں میری نعمتوں میں پلے کہ میری نافرمانی میں بھی لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈر کہ کہیں تجھے تیرے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دوں۔ اے ابن آدم، مجھ سے ڈر اور جہاں چاہے سو۔ آدھا ایمان، حضرت سیدنا عامر بن شراحیل علیہ رحمۃ اللہ الوکیل فرماتے ہیں کہ شکر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔ نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ نعمتوں کو یاد کرنا بھی شکر ہے۔ شکر نقصان سے بچاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں تمہیں کوئی چیز اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری سے نعمت عذاب بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ عز و جل کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے۔ اگر وہ اس کا شکر کرے تو اللہ عز و جل انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اگر ناشکری کرے تو انہیں عذاب دینے پر بھی قادر ہے، وہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دیتا ہے۔ ایسے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے شکر گزار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو ملنے والی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور جسے نعمت ملی ہوتی ہے اسے اس کی خبر نہیں ہوتی، اور بہت سے علم فقہ رکھنے والے فقیہ نہیں ہوتے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔
حضرت سیدنا حسن بن ابو حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ ان الانسان لربہ لکنود، ترجمہ ہے کنز الایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن عبید قرشی المعروف امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن وراق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق نے ہمیں اس سے متعلق چند اشعار سنائے۔ یا ایہا الظالم فی فعلہ والظلم مردود علی من ظلم إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصیبات وتنسى النعم، ترجمہ، اے اپنے عمل میں ظلم کرنے والے، ظلم ظالم پر ہی لوٹتا ہے، کب تک اور کہاں تک تم مصیبتوں پہ شکوہ کرتے اور نعمتوں کو نظر انداز کرتے رہو گے۔ نعمت کا چرچا کرنا بھی شکر ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نعمت کا چرچا کرنا اس کا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا ناشکری ہے۔ جو قلیل پر شکر نہیں کرتا وہ کثیر پر شکر نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی جماعت میں برکت ہے اور ان سے علیحدہ رہنا سبب عذاب ہے۔ شکر اور عافیت، حضرت سیدنا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عافیت پر شکر کرنا مجھے مصیبت پہ صبر کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ ہی کا فرمان ہے کہ میں نے عافیت اور شکر میں غور و خوض کیا تو ان میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہی پائی۔ شکر گزار کلی، شکر گزار کلی، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کلی سے ملا جو وزن اٹھاتے ہوئے الحمدللہ اور استغفر اللہ کہے جا رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے اپنی پیٹھ سے بوجھ اتار دیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم اس سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں اچھا کام کر سکتا ہوں، قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں، لیکن بندہ چونکہ نعمت اور گناہ کے درمیان رہتا ہے اس لیے میں اس کی کامل نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا یہاں کا قلی بھی بکر بن عبداللہ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز کا عمل، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز جب اللہ عز و جل کی کسی نعمت کو دیکھتے تو یہ تو دعا پڑھنے سے تو یہ دعا پڑھنے سے پہلے اس سے نگاہ کو نہ پھیرتے۔ اللہم انی اعوذ بک ان ابدل نعمتک کفرا او اکفرها بعد معرفتها او انساها فلا اثنی بها، ترجمہ، اے اللہ عز و جل میں تیری نعمت کو ناشکری سے بدلنے یا اس کی معرفت کے بعد اس کا انکار کرنے یا اس کو بھلا کر اس کی تعریف نہ کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنات کا تلاوت سن کر جواب دینا، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں؟ میں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ ہے کنز الایمان، تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ فراغت کے بعد ارشاد فرمایا، میں تمہیں خاموش کیوں دیکھتا ہوں؟ جنات نے تم سے خوبصورت جواب دیا کہ میں نے جب بھی ان کے سامنے یہ آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تلاوت کی تو وہ کہتے، یا اللہ عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ بھی کہا وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ پانی پینے کے بعد کی دعا۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو یہ کلمات کہتے، الحمد للہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس نے محض اپنی رحمت سے اسے یعنی پانی کو میٹھا نہایت شیریں بنایا، اور ہمارے یعنی امت کے گناہوں کی وجہ سے اسے کھاری نہایت تلخ نہ بنایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن شبرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی پانی نوش فرما کر یہی کہا کرتے تھے۔ زہد اختیار کرنے والے کی اصلاح۔ حضرت سیدنا روح بن قاسم علیہ رحمۃ اللہ المنعم بیان فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص عابد و زاہد بننے چلا تو کہا، میں کھجور اور گھی کا حلوہ یا فالودہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ملا تو یہ بات بتائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے وقوف شخص ہے، کیا وہ ٹھنڈے پانی کا شکر ادا کر لیتا ہے؟ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرمایا کہ قدم سوج گئے۔ عرض کی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے ہے۔ ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہر وقت نماز پڑھنے والا گھرانہ۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اعملوا آل داود شکرا، ترجمہ ہے کنز الایمان، اے داود والو شکر کرو، نازل ہوئی تو حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز میں مشغول رہتا۔ نیا لباس پہننے کی دعا اور اس کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قمیص پہنی، جب گلے تک پہنچی تو یہ دعا پڑھی، الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اس سے اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ دراز فرمائے اور دیکھا کہ جو حصہ ہاتھ سے زائد تھا اسے کاٹ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ میں نے سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار بے اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے
اور جب وہ گلے تک پہنچے یا اس سے پہلے اس کی مثل کلمات کہے اور اپنا پرانا کپڑا کسی مسکین کو دے، تو جب تک اس کپڑے کا کوئی ایک دھاگا بھی باقی رہے گا، وہ شخص زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ عز و جل کے قرب، ذمہ کرم اور حمایت میں رہے گا۔ شکر گزار بخشا گیا۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے نئی قمیص پہن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی۔ اس پر ایک شخص نے کہا، میں اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک کہ نئی قمیص خریدنے کے بعد اسے پہن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا نہ کر لوں۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نے ثواب کی امید پر یہ بات کہی۔ شکر اور عافیت دونوں کا سوال کرو۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فقی کا فرمان ہے، میں نے اپنے معاملے میں غور و فکر کیا تو عافیت و شکر کے علاوہ کسی بھلائی کو شر سے خالی نہ پایا۔ بہت سے لوگ مصیبت میں بھی شاکر رہتے ہیں اور کئی لوگ عافیت میں ہونے کے باوجود شکر گزار نہیں ہوتے۔ بس تم جب خدا عز و جل سے مانگو تو یہ دونوں مانگو۔ عافیت کی علامت، حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے بندے کے عیوب کی پردہ پوشی عافیت کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب سختیابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندے کا اپنے برے اعمال کے باوجود محفوظ رہنا بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ تین نعمتیں، حضرت سیدنا شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندے پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں اللہ عز و جل کی تین نعمتیں ہوتی ہے۔ وہ مصیبت اس کے کسی دینی معاملے میں نازل نہیں ہوئی، گزشتہ مصیبتوں سے بڑی نہیں ہے، اور جب اس نے ہونا ہی تھا تو ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ جو مصیبت کو نعمت اور آسودگی کو مصیبت شمار نہ کرے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ نعمت کے ذریعے نافرمانی نہ کی جائے۔ حضرت سیدنا زیاد بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، نعمت پانے والے پر اللہ عز و جل کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے نافرمانی کا مرتکب نہ ہو۔ شکر کے متعلق چند اشعار، حضرت سیدنا محمود وراق علی رحمۃ اللہ الرزاق کے اشعار ہیں، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر۔ ترجمہ، جب اللہ عز و جل کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے تو ایسے میں مجھ پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے فضل کے بغیر شکر تک نہیں پہنچا جا سکتا اگرچہ کتنا ہی عرصہ گزر جائے۔ خوشحالی میں شکر کرنے سے شادمانی بڑھتی ہے اور مصیبت میں شکر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ خوشحالی اور مصیبت دونوں ہی میں احسان پوشیدہ ہوتا ہے جس کے ادراک سے خیالات خشکی اور سمندر کی وسعت قاصر ہے۔ ایک کاش حالت شکر میں موت نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک مومن میرے ہاں مقام خیر پر فائز ہے اور وہ میرے شکر میں مصروف ہوتا ہے کہ اسی حالت میں میں اس کی روح کو اس کے پہلوؤں کے درمیان سے کھینچ لیتا ہوں۔ ایک اعرابی کا انداز شکر، حضرت سیدنا احمد بن عبید تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الحمد للہ الذی لا يحمد على مکروہ غیرہ،
ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے کہ ناپسندیدہ بات پر بھی صرف اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ نعمت کا کیسا بدلہ ہے؟ حضرت سیدنا عصام بن علی کلابی کوفی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمۃ اللہ المقتدر ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو کسی عورت کے ساتھ کھڑا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: اے بیٹے، تجھ پر جو اللہ عز و جل کی نعمت ہے، یہ اس کا کیسا بدلہ ہے؟ بخار سے شفا کی دعا۔ حضرت سیدنا ابو غسان عبایہ بن کلیب کوفی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں کہ مجھے نیشا پور میں شدید بخار ہو گیا، تو میں نے یہ دعا پڑھی: الہی، کلما انعمت علی نعمتا قل عندها شکری، وکلما ابتلیتنی ببلیت قل عندها صبری، فیا من قل شکری عند نعمته فلم يخذلنی، ویا من قل عند بلائه صبری فلم يعاقبنی، وَيَا مَنْ رَانِي عَلَى الْمَعَاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي اکشف ضرّی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ عز و جل، جب بھی تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی تو مجھ سے شکر میں کمی واقع ہوئی، اور جب بھی تو نے مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کیا تو مجھ سے صبر بہت کم ہوا۔ اے اپنی نعمت پر میرے شکر کے کم ہونے کے باوجود مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑنے والے پروردگار، اے آزمائش میں میرے صبر کی کمی کے باوجود میری گرفت نہ فرمانے والے رب غفار، اے میری نافرمانیوں کے باوجود مجھے رسوائی سے بچانے والے خدائے ستار، میری تکلیف دور فرما دے۔ فرماتے ہیں اس دعا کی برکت سے میرا بخار جاتا رہا۔ ہلاکت سے بچانے والے اعمال۔ حضرت سیدنا ابو العالیہ رفیع بن مہران علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں: مجھے امید ہے کہ نعمت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے والا اور گناہ کی معافی مانگنے والا بندہ ہلاک نہیں ہوگا۔ نعمت میں حجت اور تاوان بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رقہ شہر کے قاضی مقرر ہوئے تو میں نے انہیں ایک مکتوب لکھا کہ ہر حال میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، اور نعمت کا شکر کم کرنے اور اس کے ذریعے معصیت میں پڑنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ہر نعمت کے معاملے میں اس سے خوف زدہ رہو، کیونکہ نعمت میں جہاں حجت ہے وہیں اس میں تاوان بھی ہے۔ حجت تب ہے جب اسے معصیت کے ذریعے بنایا جائے، اور تاوان اس وقت ہے جب بندہ اس کے شکر میں کوتاہی کرے۔ بہرحال اگر تم شکر کو ضائع کر بیٹھو یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو یا پھر کسی حق میں کمی کر دو تو اللہ عز و جل تمہیں معاف فرمائے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے تصور نے رلا دیا۔ حضرت سیدنا نظر بن اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ الوکیل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ربیع بن ابو راشد علیہ رحمۃ اللہ الواجد دائمی مرض میں مبتلا ایک شخص کے پاس سے گزرے تو بیٹھ کر اللہ عز و جل کی حمد کرنے اور رونے لگے۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے پوچھا: اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں نے اہل جنت اور اہل جہنم کو یاد کیا تو جنتیوں کو عافیت والوں اور جہنمیوں کو مصیبت زدوں کے مشابہ پایا، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ نعمتوں کی قدر جاننا چاہو تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اللہ عز و جل کی نعمتوں کی قدر جاننا چاہے تو اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھے، زیادہ والوں کو نہ دیکھے، اس کا علم کم اور عذاب قریب ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جو صرف کھانے پینے ہی کو اللہ عز و جل کی نعمت جانے، اس کا علم کم اور عذاب قریب ہے۔ میں تم سے یہی چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کیسے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ عز و جل کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تم سے یہی چاہتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کاش ہم دن میں بار بار ملاقات کریں اور ایک دوسرے کا حال صرف اس لیے دریافت کریں تاکہ جواباً اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ ظاہر اور چھپی نعمتیں، اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں بھرپور دے اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی معرفت ہے۔